بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان کرام قدر، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فتنے کیا ہیں، فتنہ کس کو کہتے ہیں، فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون سی دعائیں سکھلائی ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر ان پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی. اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. ان فتنوں کو پیش کرنے سے پہلے دو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، اور یہ آگے والے درس کو سمجھنے کے لیے، خطبے کو سمجھنے کے لیے اس میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. پہلی روایت ہے صحیح مسلم کے حوالے سے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا
وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے چھا جانے سے پہلے جو بادلوں کی طرح چھانے والے ہیں، اس سے پہلے نیک عمل کرنے میں، اچھے کام کرنے میں آگے بڑھو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جس طرح بادل چھا جاتے ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے، اسی طرح تم کو نیک کام کرنے میں آگے بڑھ جانا چاہیے تاکہ تم ان فتنوں سے بچ سکو۔ اور وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح میں مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اور یمسی مومنا ویصبح کافرا، یا پھر شام میں وہ مومن ہوگا اور صبح ہونے سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بیان کر دی ہے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اپنے دین اور ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو اعمال کرنے میں، اچھے عمل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ دوسری حدیث سنن ترمذی کے حوالے سے سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے۔ عن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على أطم من آطام المدینہ وقال اترون ما ارى؟ قالوا لا یا رسول اللہ، قال انی ارى الفتن۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے چٹانوں میں سے ایک چٹان پر کھڑے ہو گئے۔ مدینے کے جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں میں سے ایک بڑے پہاڑ کے پتھر پر، ایک چٹان پر، ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام سے پوچھا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تم کو نظر آ رہا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنے دیکھ رہا ہوں، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے اوپر گرتے ہیں، میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو، اپنی امت کو فتنوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص ایک مرتبہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، یہ محض اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ ورنہ آدمی جب کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اب سوال یہ ہے کہ فتنے کون کون سے ہیں، یعنی کن چیزوں میں فتنہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اگر فتنوں کا ذکر کرتے جائیں کم سے کم ایسے 5 سے 10 خطبات کی ضرورت ہے، تب بھی باقی رہیں گے وہ فتنے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن آئیے موٹے موٹے فتنے جو دور حاضرہ میں بہت زیادہ اس پر عمل ہو رہا ہے اور لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان فتنوں کے بارے میں 4-5 فتنے میں آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا فتنہ اور سب سے بڑا فتنہ، سب سے عظیم فتنہ کون سا ہے جس کو پہلا نمبر دیا جا سکتا ہے؟ اور وہ سب سے پہلے نمبر کا فتنہ ہے اور وہ ہے شرک۔
شرک سب سے بڑا فتنہ ہے. اور ویسے بھی ہم بار بار توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے شرک کو سب سے بڑا فتنہ کہا ہے، شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر بیان فرمایا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. یہ جو فتنہ ہے، اور مفسرین کہتے ہیں یہاں فتنے سے مراد شرک ہے، اور یہ جو شرک ہے یہ قتل سے بھی بہت زیادہ عظیم ہے، بڑا گناہ ہے. حالانکہ ہم قتل کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، زنا کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، تہمت لگانے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، بدکاری کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، اور یہی سب سے بڑا فتنہ بھی ہے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں امن و آشتی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائے. یہاں لوگوں کا ذہن سے بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چرچ بن رہا ہے تو لوگ بننے دیتے ہیں، اگر کوئی درگاہ بن رہی ہے تو بننے دیتے ہیں، کوئی گرجا بن رہا ہے، کوئی چرچ بن رہا ہے، کوئی مندر بن رہی ہے، کوئی بت خانہ بن رہا ہے، تو اس کو بننے کی اجازت آسانی سے لوگ دے دیتے ہیں. لیکن جب اللہ کا گھر بننے والی بات آتی ہے تو غیر مسلم سے پہلے اپنے ہی اس کے دشمن بن جاتے ہیں. اور لوگوں کے اندر ویسے بھی مشہور ہے کہ ایک وہابی کو قتل کرو تو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو روکا جا رہا ہے، شرک کے عملوں کو کوئی نہیں روک رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سب سے بڑے فتنے شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں. مسلمانوں کو خود آج معلوم نہیں ہے کہ توحید کس پرندے کا نام ہے، شرک کس بھیڑیے کا نام ہے، لوگ نہیں جانتے. آج ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کو عام کریں اور لوگوں کو یہ بتلائیں کہ شرک کیا ہے. لیکن ہماری مصیبت ہے، مصیبت کیا ہے کہ ہم لوگوں کو توحید سمجھاتے نہیں ہیں، شرک کے بارے میں آگاہ کرتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس مشرک، کافر، منافق، بدعتی کے فتوے دینے کے لیے ہم بالکل تیار کھڑے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، فتوہ بازی کرنے سے دین نہیں پھیلتا، بلکہ دعوت و تبلیغ کے کام سے دین پھیلتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ شرک سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اور ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس سے بچنا، اس سے آگاہ کرنا، اس کے بارے میں لوگوں کے اندر جو ہے جانکاری دینا، یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور مسجدیں، یہ مدارس اور یہ دینی جو پروگرام ہوتے ہیں، ان پروگراموں کے ذریعے سے، خطبات کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے. خود کو شرک سے بچانا ہے اور لوگوں کو بھی شرک سے بچانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. اب آئیے دوسرا فتنہ. دوسرا فتنہ ہے مسیح الدجال کا فتنہ. دوسرا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. دجال کا فتنہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دجال کس کو کہتے ہیں؟ دجال اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دجال دنیا میں موجود ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس کو ایک آنکھ ہوگی، وہ ایک آنکھ والا ہوگا، کانا ہوگا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر کاف فا را کفر لکھا ہوا ہوگا. صرف اس کو مومن پہچانیں گے. پانچویں بات یہ ہے کہ وہ ساری دنیا میں چند ہی دنوں میں، چند ہی مہینوں میں گھومے گا. اس کے دائیں ہاتھ میں جنت ہوگی، اصل میں وہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہوگی. اس کے بائیں ہاتھ میں جہنم ہوگی، اصل میں وہ جہنم نہیں بلکہ جنت ہوگی. کسی قبرستان سے گزرے گا،
لوگوں سے کہے گا تمہارے ماں باپ کو زندہ کروں کیا؟ میرے پر ایمان لاؤ گے؟ ان کے ماں باپ کو قبروں سے کھڑا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اتنی طاقت اس کو دے گا۔ اور یہ لوگ جو ہے آج ان کو پوجنے والے جب دیکھیں گے ماں باپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، دجال کے لیے سجدہ کریں گے، ارے تو سب سے بڑا بھگوان ہے، تو سب سے بڑا جو ہے ولی اللہ لگتا ہے۔ دنیا میں موجود ہے دجال، اس کی تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اندر، بہت سارے علماء کرام نے اس پر تفصیلی بحثیں کی ہیں۔ دنیا میں موجود ہے، وہ صحابہ کرام جو ایک جزیرے میں پہنچے ہوئے تھے اور باقاعدہ انہوں نے دیکھا دجال کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی اور کہا جو تم نے دیکھا ہے وہ واقعی دجال ہے اور بالکل وہ قریب میں آنے والا ہے، لیکن کب آئے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے دجال کا آنا بھی ہے۔ جب وہ آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی آپ نے حمد و ثنا بیان کی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈرانے کے لیے کھڑا ہوں۔ فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈرانے کے لیے کھڑا ہوں، اور اس دجال کے فتنے سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا۔ ذرا سوچنے والی بات ہے، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا، اور میں بھی اسی دجال کے فتنے سے ڈرانے کے لیے تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ یاد رکھو آج تک کسی نبی نے دجال کی علامت یعنی نشانی نہیں بتائی تھی، لیکن میں تمہیں دجال کی نشانی بتلاتا ہوں۔ دجال کی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو اعور وان اللہ لیس باعور، دجال کانا ہوگا اور تم جس کو اپنا رب مانتے ہو وہ کانا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کانا دجال دنیا میں آنے والا ہے۔ کہاں آئے گا، کیسے آئے گا، کس وقت آئے گا، کب آئے گا، یہ سارے جوابات کا ہم ایک ہی جواب دے سکتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی یروشلم میں جنہوں نے مسلمانوں کو فلسطین سے ہٹا کر کے جو گریٹر جہاں اسرائیل انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہاں وہ دجال کے استقبال کے لیے ایک ایئرپورٹ تیار کر رہے ہیں کہ دجال آئے گا، ہمارا مسیحا آئے گا اور ہم کو ساری دنیا میں لے کر کے گھومے گا، اور ہمیں اس مسیحا کے ذریعے سے دنیا میں عزت ملے گی، جبکہ مسلمان اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اس چیز کا ایمان اور عقیدہ تو ہمارا ہے کہ وہ آنے والا ہے، لیکن وہ ہمارا مسیحا بن کر نہیں آئے گا، دنیا کا مسیحا بن کر نہیں آئے گا، دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے گا۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں قاعدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے۔ شاید آپ لوگوں کو بھی وہ دعا یاد ہوگی، اور اگر یاد نہیں ہے تو دعا پڑھتے رہیے، یاد کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المحزم والمغرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنة المسیح الدجال سے پناہ مانگا ہے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ دعا یاد کرے، فرض نماز میں، سنت نماز میں، نفل نماز میں، ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مزید جانکاری کے لیے احادیث کی کتابیں ہیں، یا علماء کرام کے ساتھ آپ بیٹھ کر کے جو ہے دین کو علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ رہا دوسرا فتنہ، پہلا فتنہ شرک، دوسرا فتنہ دجال۔ اب تیسرا فتنہ بھی ہے۔ تیسرا فتنہ کیا ہے؟ تیسرا فتنہ ہے انکار حدیث کا فتنہ۔ یہ تھوڑا سا ایک عجیب سا لگتا ہے، انکار حدیث کا فتنہ کیا مطلب؟
ذرا یہ اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سنن ترمذی، مستدرک حاکم اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2664 2664۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے جو تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے۔ کچھ لوگ تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، جب ان کے سامنے میری حدیث پیش کی جائے گی تو وہ لوگ کہیں گے ہماری نجات کے لیے قرآن کافی ہے۔ جو قرآن میں حلال ہے وہی ہمارے لیے حلال ہے، جو قرآن میں حرام ہے وہی ہمارے لیے حرام ہے، جبکہ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے قرآن نے کسی چیز کو حرام کیا ہے اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام کیا ہے۔ جس طرح قرآن نے کسی چیز کو حلال کیا ہے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے بھی اس کو حلال کیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا ہمارے بستی میں تو نہیں ہے، ہمارے شہر میں تو نہیں ہے۔ ہاں ہوں گے لیکن دبے ہوئے۔ یہ فتنے جنم لے رہے ہیں۔ یہ جو انٹرنیٹ کے مفتی ہیں، شیخ گوگل ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں ملک کے اندر ایک صاحب اندر 5x5 کی کوٹری کے اندر کیمرہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے اور دنیا والوں کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ ٹی وی پہ آ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کچھ لوگ یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں قرآن ہماری نجات کے لیے کافی ہے، حدیث ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سامنے اپنے اماموں کے اقوال کو پیش کرتے ہیں، اپنے محدثین، اپنے فقہا کے اقوال کو پیش کرتے ہیں اور اپنے مولویوں کے باتوں کو پیش کر کے کہتے ہوئے اصل دین یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ سیدھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، صحیح احادیث کا انکار کر رہے ہیں، اپنے ائمہ کرام کے اقوال کو پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی فتنے میں مبتلا ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 30 سے زیادہ ایسی آیتیں ہیں، قرآن کریم کے اندر 30 سے زیادہ ایسی آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے تو وہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع اور آپ کی فرمانبرداری کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ وقت نہیں ہے ان پوری آیتوں کو پیش کرنے کے لیے، 2-4 آیتیں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو شاید تم پر رحم کیا جائے۔ تیسری جگہ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے اپنے تمام مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے کر چلے جاؤ، وہاں سے تم کو حل نکلے گا۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جانے انجانے انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر کی، کسی حکم کی، کسی ارشاد کی، کسی حدیث کی انکار کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو کسی فتنے میں نہ مبتلا کر دے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ لوگ فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں، اور یصیبہم عذاب علیم، اگر فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ میں ایک موٹی مثال دے دیتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے شادی بیاہ کے معاملے میں، رسم و رواج کے معاملے میں
حالانکہ نکاح کرنا سنت ہے، لیکن ہمارے اندر ایسی خرافات ہوتی ہیں، ایسی بدعتیں اور ایسے رسم و رواج ہیں۔ اگر کسی مسلمان بھائی سے، کسی مسلمان بہن سے یہ کہا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے پھر بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ پیدائش سے لے کر شادی ہونے تک، جوانی سے لے کر مرنے تک، مرنے کے بعد سے لے کر مسلمان فتنوں میں مبتلا ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس کا کوئی سر پر نہیں ہے، شرعی کوئی حکم ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، اپنی منمانی زندگی گزارنے، رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، من چاہی زندگی گزار کر کے دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم جو لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے اندر کتنے اطمینان کے ساتھ شادیاں ہو رہی تھی، ادھر سے 25 ادھر سے 25 نکاح ہو گیا۔ اب لوگوں کو دیکھو جیسے لاک ڈاؤن کھل گیا ہے تو ایسی ایسی نکاح ہو رہے ہیں، ایسی ایسی شادیاں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حکومت سے تو ڈرتے ہیں، دنیا کے قانون سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ سارا جمع خرچ ہے۔ بس لوگ اپنے آپ کو نیک بنانا نہیں چاہتے، نیک دکھانا چاہتے ہیں۔ نیک دکھانا یہ دنیا والوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر نیک بنے گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں نیک، اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی نظر میں ہم کو نیک بنا کر کے دکھا دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور احادیث کا جو فتنے احادیث جو چل رہا ہے آج، اس کے اندر ہماری نئی نسل کے کچھ نوجوان جو ہے ملوث ہو چکے ہیں، وہاں سے وہ نکلیں اور علماء کے ساتھ رہیں۔ علماء کے ساتھ جب آپ رہیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ فتنہ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سب آپ کو پتا چلے گا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب فتنہ پیدا ہوتا ہے تو عالم کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ جب فتنہ پیدا ہوتا ہے تو عالم کو فتنہ پیدا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ عوام نہیں سمجھتی، عوام علماء پہ اعتراض کرنے لگتی ہے، لیکن جب فتنہ ختم ہونے لگتا ہے تو تب عوام کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ 4 سال پہلے مولانا بتائے تھے، ہمیں نہیں سمجھے۔ اس کا مطلب عوام کی سمجھ میں فتنہ نہیں آتا۔ فتنہ سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کا علم ضروری ہے۔ جب ہم اپنا تعلق قرآن و سنت سے جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بصارت کے ساتھ بصیرت عنایت کرتا ہے، اور بصارت اہم نہیں ہے، بصیرت بہت اہم ہے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آگے پیچھے کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں، آئیے سورہ احزاب کی ان آیتوں کو بھی آپ کے سامنے تلاوت کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا ویلتنا، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر اعلان کر رہا ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی نہیں ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی نہیں ہو رہی ہے، کھلا ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ یقولون، اس وقت کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ جہنم میں جلتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے خطبے ان کے سامنے ہوئے، بڑے بڑے علماء آ کر کے سمجھائے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جہنم میں جلتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ ارے بہت باتیں ہم سن کر کے آئے تھے علماء کرام کی زبانی سے، بہت حدیثیں ہم نے سنی تھی، قرآن کے احکامات سنے تھے، آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں۔ اے کاش ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ قالوا، کیا کہیں گے؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا۔ اب دیکھیے یہ اصلیت ہے مسلمانوں کی، کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے سادات کی مانی، ہم نے اپنے بڑوں
نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا، ہم گمراہ ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ اب جہنم میں جل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے، اپنے سامنے ان کو بھی جلتا ہوا دیکھیں گے۔ جس کو مان کر کے گئے تھے نا دنیا میں، وہ بھی ان کے سامنے ہیں، جل رہے ہیں، اب دیکھ کر کے کہیں گے رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے اللہ ان کی وجہ سے دیکھ ہم لوگ جہنم میں آئے ہیں، اے اللہ جتنا بڑا عذاب ان کے اوپر ڈال سکتا ہے تو ڈال دے، تو جتنا بڑا عذاب ان کے اوپر ڈال سکتا ہے ڈال دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، جتنی بڑی لعنت تیری ہو سکتی ہے ان کے اوپر ڈال دے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ ان کو عذاب دینا ہے دے، ان کے اوپر لعنت بھیجنا ہے بھیج، ہم کو بچا لے۔ چھوڑے گا اللہ تعالیٰ؟ بولے گا نہیں، جس کی وجہ سے تم جہنم میں آئے ہو وہ بھی جلیں گے، اور جن کی باتوں کو سن کر تم آئے ہو جہنم کے اندر تم بھی جلتے رہو گے۔ تو اس لیے آج کا یہ فتنہ ہے کہ لوگ جو ہے قرآن کو تو ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں گے ان فتنوں سے بچے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے آج کل اس ملک پر جو بالکل فتنوں کے سے حالات بنتے جا رہے ہیں، ان حالات میں ایک ہی علاج ہے، ان حالات میں ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج یہ ہے برادران وطن کو توحید کی دعوت دو، مسلمانوں کو توحید کی دعوت دو، برادران وطن کو توحید کی دعوت دو، اور لوگوں کو یہ بتاؤ اصل یہ نہیں ہے۔ لیکن عجیب مسئلہ ہے کہ مسلمان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تیسرا فتنہ ہے۔ اب آئیے چوتھے فتنے پر بات کرتے ہیں۔ چوتھا فتنہ کیا ہے؟ چوتھا فتنہ ہے مال کا فتنہ۔ اللہ اکبر، مولانا سب بولو، یہ بولو لوگو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تقریباً لوگ مال کے فتنے میں مبتلا ہیں۔ مال کا فتنہ کیسے؟ لوگوں کے پاس مال تو آ رہا ہے، لیکن اب تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے کہ یہ مال جو آ رہا ہے آیا یہ حلال ہے یا حرام۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے دو نشانیاں بڑی اہم ہیں۔ وہ نشانیاں کا ایک پیٹ کا فتنہ اور دوسرے شرمگاہ کا فتنہ۔ پیٹ کا فتنہ حرام کھائیں گے، اور شرمگاہ کا فتنہ زناکاری کریں گے، زناکاری عام ہوگی۔ اور آج آپ دیکھ لیں فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج ہمارے نوجوان فخر کرتے ہیں فلاں لڑکی میری گرل فرینڈ ہے، اور لڑکیاں جو ہے فخر کرتی ہیں کہ فلاں لڑکا میرا بوائے فرینڈ ہے۔ اصل میں پہلے راجا مہاراجا، یہ رکھیل کو معاف کرنا، ممبر پر کھڑے ہو کر کے بول رہا ہوں یہ لفظ غلط نہیں ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہ رنڈیوں کو رکھتے تھے۔ اور آج ہمارے نوجوان گرل فرینڈ کے نام پر رنڈیوں کو رکھ رہے ہیں۔ کھل کر کے بات اس لیے کر رہا ہوں، توبہ کر کے اٹھو مسجد میں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو۔ کیوں جا رہے ہو زناکاری کی طرف؟ کیوں جا رہے ہو بدکاری کی طرف؟ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ رات کے 12 بجے بھی چیٹنگ ہو رہی ہے، 2 بجے بھی جگہ آن لائن ہے، فجر کی نماز میں آف لائن۔ کہاں گئی غیرت ہماری؟ کیوں اللہ کے بندے بننا نہیں چاہ رہے؟ کیوں شیطان کے بندے بن کر کے زندگی گزار رہے ہو؟ یہ مال کا فتنہ ایسا ہے، ہر کوئی اس کے اندر مبتلا ہے، ہر کوئی اس کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اور بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، اور جس امت کے اندر ایک فتنہ پیدا ہوا اللہ نے اس قوم کو تباہ کر برباد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بھی ایک فتنہ ہے جس کی وجہ سے یہ امت ہلاک و برباد ہوگی۔ اس امت کا فتنہ کیا ہے؟ ان لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، مال۔ کیا بتائیں آپ کو اس کے بارے میں، کتنی حدیثیں پیش کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے لیے تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ ہاں اگر استعمال صحیح ہو تو وہ چیز صدقہ جاریہ بھی ہے۔ جیسے ہم مال کا صحیح استعمال کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر اولاد کو آپ حافظ قرآن بناتے ہیں، عالم دین بناتے ہیں، وقت کا خطیب بناتے ہیں، داعی اور مبلغ بناتے ہیں، ہم مر جائے اور جتنا دعوتی کام
کام ہوتا رہے گا، قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھتا رہے گا۔ تو اس لیے مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور خاص کر کے سب سے بڑا جو فتنہ آج کے دور میں مال کے تعلق سے ہے، اس سے ملا جلا ہے، وہ ہے سودی کاروبار۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں شکلوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ زیادہ تر تاجر ہی ہیں۔ اچھی بات ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آپ کے دکان و مکان میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 50,000 روپئے پاک پیسہ لے جا کر کے بینک میں دیتے ہیں اور بینک والا آپ کو 2 لاکھ روپے دیتا ہے، آپ 50,000 جو پاکیزہ ہیں، آپ 2 لاکھ روپے بینک سے لون لے کر کے اپنے حلال پیسوں کو بھی حرام کر رہے ہیں۔ اب اہل حدیثوں نے کہنا شروع کر دیا، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا ہوں، اہل حدیثوں نے کہنا شروع کر دیا ہے ہمیں لینے نہیں دیے تو کیا مشکل ہے، سود ہم لوگ لے نہیں رہے ہیں بلکہ سود دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اب سمجھنے لگے ہیں سود لینا حرام ہے، دینا حرام نہیں ہے۔ کہاں سے حدیث ملے بھی بولو، میں بھی وہ حدیث لے کر کے کچھ نہ کچھ، ابھی تک گھر نہیں بنایا ہم لوگ، 50 سال عمر ہماری ہوگی۔ ارے بتاؤ تو صحیح، کم سے کم کہاں سے حدیثیں مل رہی ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں یہ لوگ۔ نمبر 1 سود لینے والا، نمبر 2 سود دینے والا، نمبر 3 سود لکھنے والا، اور نمبر 4 سود پر گواہ بننے والا۔ کھاؤ اور سود۔ لوگ کہتے ہیں نا کاروبار میں خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، پیسہ آتا ہے جاتا کہاں ہے معلوم نہیں۔ حرام سے کام شروع کرو گے، لعنتی کام کرو گے تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ رحمت نکل جائے گی، لعنت رہ جائے گی۔ تو مال کا فتنہ بہت زیادہ ہے۔ معاف کرنا، ایک بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں میں، شاید میں اس سے پہلے بھی بولا، مجھے یاد پڑ رہا ہے، وہ یہ ہے آج لوگوں کو ٹوپی ڈالنے کی بہت زیادہ عادت ہے۔ عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو، موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ چمتکار، دیکھ کیسا نکالنے کا ہے، دیکھ پیسے، ارے حرام کھانے جا رہا ہے اور لوگوں کو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ چمتکار ہے۔ اور آج حالات ایسے ہیں، لوگ بے ایمانی سے، جھوٹ سے اور ہر طریقے سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اور چھوٹا منہ بڑی بات یہ ہے کہ لوگ مسجد اور مدرسے کی بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، تمہارا میرا چھوڑیں گے۔ معاف کرنا ذمہ دار، کیونکہ آپ بھی ذمہ دار ہیں، میں بھی ایک ذمہ دار ہوں، معاف کرنا یہ ذمہ داری والی بات ہے۔ لوگ مسجدوں اور مدرسوں کا نہیں چھوڑ رہے، میرا اور آپ کا کیا چھوڑیں گے؟ ذرا آپ اندازہ لگائیں، مال کے فتنے کے اندر ہر کوئی مبتلا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے لوگ مبتلا ہیں، ماشاءاللہ ایسے اللہ والے بھی ہیں جو ایک ایک پائی جمع کر کے مسجد کے حساب و کتاب کو آسانی سے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں لگے ہاتھوں میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مجھے اطلاع ملی کل کہ ماشاءاللہ مسجد سے آگے والی جو جگہ ہے الحمدللہ یہاں کے ذمہ داروں نے اور آپ تمام حضرات نے خرید دی ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور ذمہ داروں کا یہ کہنا ہے کہ 21 لاکھ میں یہ جگہ خریدی گئی ہے، اور کئی سالوں کی تمنائیں تھیں، آرزویں تھیں، خواہشیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ اب ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ ایک مصلح خرید کر کے دیتے ہیں، ایک اسکوائر فٹ خرید کر کے دیتے ہیں، یا ایک اینٹ خرید کر کے دیتے ہیں، جب تک اس گھر کے اندر اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہمارا میٹر گھومتا رہے گا، صدقہ جاریہ پہنچتا رہے گا۔ ترغیب یہی آپ کو دلانی ہے کہ آپ اپنے جیب سے نکالیں، بہانے نہ بنائیں۔ کیا مولانا لاک ڈاؤن اب بھی گیا، حالات بہت مشکل ہیں، پھر بھی وہ مشکل ہے، فلاں ہے، پریشانی ہے۔ لوگ اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں ادھر ادھر سے، لیکن یہ اللہ کے گھر کی بھی ضرورت پوری کریں۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت ساری موٹی رقم بھی دی ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کار خیر کے اندر حصہ لے رہے ہیں۔ جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور جن لوگوں نے حصہ نہیں لیا ہے آپ کے لیے دعائیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ آگے قدم بڑھائیں اور اپنے ہاتھ آگے کریں، کیونکہ جماعت کے ذمہ داران یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے کی مسجد ہے، محلے والے ہی ہماری مدد کریں، تاکہ ہمارے آنے والی پیڑھی جو ہے اس میں نماز پڑھتی رہے، اور پھر اس کے بعد
جو ہے اس کا اجر و ثواب ملتا رہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کار خیر میں حصہ لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین. بات لمبی ہو گئی. آخری بات پانچواں فتنہ بتا کر کے اپنی بات کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں. پانچواں فتنہ ہے, یہ بھی تھوڑا کڑوا ہے, بولے تو بھی مشکل, نہیں بولے تو بھی مشکل. یہ چیزاں کیا ہے, لوگ کبھی کبھی کیا بولتے ہیں, یہ ایسے مولا کو بلانا چاہیے, انوار کو کیا ملے گول کو چلے جاتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, ایک ذمہ داری ہے. ممبر کیا ہے, ایک ذمہ داری ہے. جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ بولنا پڑتا ہے. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, بولتے ہیں پیٹ میں درد ہے, اور ڈاکٹر سر میں درد کی دوائی دیا, تو کیا بولیں گے, کون دیا ہے ڈگری سے, یہی بولتے ہیں لوگ. تو جو ہم دیکھتے ہیں ویسے بولتے بھی ہیں نا, جو دکھتا ہے وہ بکتا بھی ہے. ہم جو دیکھتے ہیں وہ بولتے بھی ہیں. چلیے, یہ آخری بیماری, حالانکہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں, فتنے بہت زیادہ ہیں. یہ پانچواں فتنہ جو بیماری کی حد تک جڑ پکڑ چکا ہے اور وبا کی طرح, کورونا وائرس کی طرح پھیلتا جا رہا ہے, وہ ہے عہدے اور منصب کا فتنہ. عہدہ اور منصب کیا مطلب, میں پڑھا, مسجد بن رہی ہے, میں پڑھا, مدرسہ بن رہا ہے, میں پڑھا, محلے میں کوئی تنظیم بن رہی ہے, میں پڑھا, میونسپلٹی کا, کارپوریشن کا جو ہے, پنچایت کا الیکشن ہو رہا ہے, میں پڑھا. اور میں کے چکر میں آدمی جو ہے مسجدوں کے اندر سیاست کو داخل کر دیے ہیں. اب مسجدیں نہیں رہی ہیں, سیاسی اڈے بن گئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ سارے کے سارے موجود ہیں, میرا حسن ظن باقی ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگ ایسے نہیں ہیں, لیکن فتنہ سے آگاہ کرنا آپ کو ضروری ہے. فتنہ کیا ہے, ذرا یہ اس حدیث کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. سنن ابو داؤد کی روایت, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم ستحرسون علی الامارہ, انکم ستحرسون علی الامارہ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةِ. ذرا اس حدیث پر غور کریں, حدیثیں بہت زیادہ ہیں لیکن وقت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكُمْ سَتَحْرِسُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ, عہدے اور منصب کی حرص تمہارے اندر آئے گی. وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اگر تم نے حرص کی عہدے اور منصب کی, قیامت کے دن یہی تمہارے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا. یعنی قیامت کے دن تم افسوس کرو گے, اے کاش میں فلاں کا ذمہ دار نہیں ہوتا. کیونکہ ذمہ داری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ذمہ داری کو نبھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہی آدمی سنبھال سکتا ہے جو ذمہ داری کو سمجھتا ہے, ورنہ ہر ایک کی بات نہیں. کچھ لوگ عہدہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ہاں میں فلاں ہوں, فلاں ایسا ہوں. جب ان کو پوچھو مسجد کے اندر فلاں چیز خراب, مجھے معلوم نہیں, میں جمعہ کو ایک مرتبہ جاتا ہوں. واہ, میں تو یہ کہتا ہوں اگر کسی مسجد کی کمیٹی بنانا ہو, فجر کی نماز میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو مسجد کے ذمہ دار بناؤ. کتنے لوگ آئیں گے اور کتنے لوگ آ کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے. لیکن جیسے ہی مسجدوں, مدرسوں کے اندر اور تنظیموں کے اندر میٹنگیں ہوتی ہیں کہ فلاں دن جو ہے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے, میٹنگ کو فرض سمجھ کر کے آ جاتے ہیں. دیکھا آپ نے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگ حرص کرو گے عہدے کی, اور یہ قیامت کے دن تمہارے لیے کیا بنے گا, تمہارے لیے ندامت اور شرمندگی کا باعث بنے گا. اور آگے پیاری مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةِ, دودھ پلانے والی اچھی لگتی ہے, دودھ چھڑانے والی اچھی نہیں لگتی. بچہ اگر دودھ پی رہا ہو, اگر اس کو چھڑائیں گے, چاہے وہ انسان کا بچہ ہو یا جانور کا بچہ ہو, جانور کے بچے پہ غر بولے گا, چاہے کتا ہو, بلی ہو, شیر ہو, کوئی بھی. اگر انسان کا بچہ ہو تو رونا, چیخنا, چلانا شروع کر دے گا. تو دودھ پلانے والی اچھی لگتی ہے, دودھ چھڑانے والی اچھی نہیں لگتی. عہدے پر جب تک ہیں, کرسی پر جب تک ہیں, تو یہ سب کے ساتھ میٹھے ہیں. ذرا ان کی کوئی مخالف ہو گیا, ساری زندگی اس کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ میرے بھائیو اور دوستو, باتیں بتانے کے لیے بہت ہیں. آخری دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں, وہ یہ ہے کہ ان فتنوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. ان فتنوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. نمبر ایک, قرآن اور حدیث کو تھامے رہیے. قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ فتنوں سے بچے رہیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جماعت سے جڑ کر کے رہیے, جماعت سے جڑ کر رہیے. اب آپ پوچھیں گے مولانا ہماری تو فلاں جماعت ہے,
میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ کی جماعت کوئی بھی ہو، آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، جماعت اسلامی، فلاں کسی بھی جماعت سے آپ جڑ کر کے ہیں، جڑے رہیے، لیکن آپ ہمیشہ حق کی تلاش میں رہیے ہے کہ حق جہاں مل جائے ہم اس کو لے لیں گے، باطل کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز یہ ہے، امیر کی اطاعت کیجیے۔ اگر آپ دلی والوں کی اور کرناٹک صوبائی جمعیت والوں کے امیر کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم آپ اپنے مسجد کے امیر کی اطاعت کیجیے، یہ بھی تو امیر ہے نا، ان کی اطاعت کیجیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم سے اپنا خصوصی تعلق جوڑیے۔ کیوں؟ جب ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بصیرت عطا کرے گا، فتنوں سے ہم جڑے رہیں گے۔ اور پانچویں اور آخری بات یہ ہے، دعائیں ہمیشہ کرتے رہیے، کیونکہ دعاؤں کے اندر اثر ہوتا ہے۔ اب آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعائیں سکھائی ہیں؟ پہلے تو وہ دعا میں نے بخاری کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات۔ زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتے رہیے، یہ دعا بھی بڑی اہم ہے۔ اور اسی صحیح بخاری کے اندر یہ روایت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ ظاہری اور باطنی فتنوں سے اپنے جو ہے آپ کو پناہ مانگا کرو تاکہ ان فتنوں کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو کل ملا کر پہلی بات تو یہ ہے، فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، اور دوسری بات 5 فتنوں کا میں نے ذکر کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ چوتھی بات، فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ان تمام دعاؤں کا اہتمام آپ نمازوں میں کریں، رکوع میں کریں، سجدوں میں کریں، اور اپنے عام دعاؤں میں بھی آپ جو ہے ان دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں، میرا ذاتی مقصد اس کے اندر کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا یا کسی ذمہ دار کو یا کسی چھوٹے یا بڑے کو برا بھلا کہنا نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قل الحق ولو کان مرا کے تحت میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کہو اگرچہ کہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان فتنوں سے اور دوسرے جو فتنے ہیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو آپ بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ یہ جو مسجد کی جگہ خریدی گئی ہے، اے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو خریدنے میں، اس مسجد کو بنانے میں اے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس میں حصہ داری لے رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ حصہ دار ہو چکے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کچھ ہم تیرے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نیک دلی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اے اللہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اے اللہ اس کے اندر ریاکاری، دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مال کے فتنے سے، انکار حدیث کے فتنے سے، عہدے اور منصب کے فتنے سے، شرک جیسے فتنے سے، اے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی فتنوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔